وفاقی حکومت بجلی کے ونٹر پیکج کی رعایت کے لیے IMF کو منانے میں کامیاب۔ ذرائع کا کہنا ہے IMF نے وزارت توانائی کے بجلی سہولت پیکج کی منظوری دے دی۔ IMF نے اجازت دی تو توانائی ریلیف پیکج کی مدت میعاد میں اضافہ ہوگا۔ وزیر خزانہ کا منی بجٹ سے متعلق سوال کا جواب دینے سے گریز، کہا IMF کا وفد کارکردگی کا جائزہ لینے آ رہا ہے، نئے فائلر سے متعلق ہم ہدف سے بہت آگے ہیں، ریونیو اخراجات اور گورننس پر صوبوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ فضل الرحمان کا بانی PTI سے جیل میں ملاقات کی تجویز ماننے سے انکار۔ ذرائع کا کہنا ہے مولانا فضل الرحمان نے ملاقات کے لیے سینیٹر کامران مرتضیٰ کو نامزد کیا۔ تجویز تھی کہ فضل الرحمان، محمود اچکزئی اور اختر مینگل جیل میں ملاقات کریں۔ اور مولانا فضل الرحمان بانی PTI سے ملنے جائیں تو ہم سہولت کار بنیں گے، ملاقات ہوگی اور تصویر جاری ہوگی تو یہ نوجوانوں کے لیے اچھا پیغام ہوگا۔ PP رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں سب جانتے ہیں بانی PTI اپنی تقاریر میں مولانا کے لیے کیا کہتے تھے، بانی PTI سے متعلق فیصلہ پاکستان کی عدالتیں کریں گی۔ سعودی عرب اور قطر جا کر کہا اب کشکول لے کر نہیں آؤں گا، بڑے ادب سے کہہ دیا ہے آپ نے بہت مدد کی، اب سرمایہ کاری کے پیکج لائیں گے، ہر جگہ یہی پیغام دیتا ہوں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں حکومت اپنے اخراجات پر بہت توجہ دے رہی ہے، حکومتی اقدامات سے مہنگائی بڑھنے کی شرح 6% پر آ گئی، شرح سود 15% پر آ گئی، برآمدات بڑھیں گی، صنعتیں چلیں گی، روزگار کے مواقع ملیں گے۔ پاکستان کی 7 سال بعد آسٹریلیا میں جیت، شاہینوں نے دوسرے ون ڈے میں کینگروز کو آؤٹ کلاس کر دیا، آسٹریلیا کو ہوم گراؤنڈ پر 9 وکٹوں سے شکست۔ پہلے پاکستانی پیسرز آسٹریلوی بلے بازوں کے لیے ڈراؤنا خواب بن گئے، آسٹریلیا کی پوری ٹیم 35 اوورز میں 163 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ حارث رؤف نے 5 بلے بازوں کو ٹھکانے لگایا، شاہین آفریدی نے 3 وکٹیں حاصل کی، نسیم شاہ اور حسنین کا ایک شکار۔ پھر باری آئی پاکستانی اوپنرز کی، سائم ایوب اور عبداللہ شفیق پہلے محتاط رہے، پھر سائم ایوب نے ہاتھ کھول دیے، سٹارک اور کمنز کو بھی نہ چھوڑا، 6 چھکے اور 5 چوکے لگائے، 82 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ عبداللہ شفیق نے ناقابل شکست 64 رنز بنائے، بابر اعظم نے چھکا لگا کر جیت پر مہر لگا دی۔ تیز آؤٹ سوئنگز، مہلک باؤنسرز، حارث رؤف کی راکٹ جیسی گیندوں نے آسٹریلوی بیٹنگ لائن اڑا دی، حارث کے آگے کینگروز مڈل آرڈر بے بسی کی تصویر بنا رہا، پاکستان کی روایتی فاسٹ بالنگ کی دھاک بٹھا دی، قومی پیسرز نے میکسویل، لیبوشن اسمتھ جیسے بیٹرز کو ٹکنے نہ دیا، 2 میچز میں 8 شکار کیے۔ کپتان محمد رضوان نے کہا حارث کے اسپیل کو سب نے انجوائے کیا، جیت سے اعتماد ملا، ٹاس پر انحصار نہیں تھا، پلان بنایا اور بالرز نے اس کے مطابق پرفارم کیا۔ سائم ایوب نے کہا بالر کوئی بھی ہو، بال تو ہاتھ سے ہی کرا رہا تھا۔ بھارتی میڈیا پر پھر اپنی ٹیم پاکستان نہ بھیجنے کی خبریں، ICC کا وفد آنے سے 1 ہفتہ پہلے بھارتی میڈیا نے منفی پروپیگنڈا شروع کر دیا، دعویٰ کیا BCCI نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے ٹیم پاکستان نہ بھیجنے کے فیصلے سے PCB کو آگاہ کر دیا، میچز UAE میں کرانے کا مطالبہ، چیئرمین PCB نے بھارتی میڈیا کا دعویٰ جھٹلا دیا، چیمپئنز ٹرافی ہائیبرڈ ماڈل پر کرانے کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا بھارت نے تحریری طور پر پاکستان آنے سے انکار نہیں کیا، بھارت ہم سے ہمیشہ اچھے کی توقع رکھتا ہے، ہر بار ایسا نہیں ہوگا، ہائیبرڈ ماڈل پر کسی صورت تیار نہیں، بھارت کا تحریری جواب آیا تو حتمی فیصلہ حکومت کرے گی۔ ICC کا وفد آئندہ ہفتے لاہور آئے گا، جس میں ایونٹ کے شیڈیول کا اعلان بھی متوقع ہے۔ پنجاب حکومت نے اسموگ سے متاثرہ اضلاع میں پاک تفریح گاہیں، عجائب گھر 10 دن کے لیے بند کر دیے، پابندی کا اطلاق لاہور، سیالکوٹ، گجرانوالہ، گجرات، شیخ پورہ، فیصل آباد، ملتان، بہاڑی، لودھرا، قصور، جنگ، ٹوبہ ٹیکسنگ پر ہوگا۔ لاہور، ملتان سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں اسموگ کی شدت برقرار، لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست، لاہور کے بعد ملتان ملک کا سب سے آلودہ شہر ہے، جہاں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 2000 سے بھی تجاوز کر گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 10 دن تک اسموگ کی صورتحال برقرار رہے گی۔ لاہور ہائی کورٹ کا پنجاب میں مارکیٹس رات 8 بجے بند کرنے کا حکم، صوبے میں مارکیٹس اتوار کو بند رکھنے کی ہدایت۔
चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंचेस के जजेस का फैसला ना हो सका। एलामिये के मुताबिक आइनी बेंच की तश्कील के सिंगल पॉइंट एजेंडे पर गौर किया गया। 25 नवंबर को दोबारा जुडिशल कमीशन का इजलास होगा। 24 नवंबर तक सिंध हाई कोर्ट के जज आइनी मुकदमात सुन सकते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास का एलामिया भी जारी। इजलास में 6 जजों के खत का तस्करा। एलामिये के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आइंदा इजलास में हाई कोर्ट के जजेस के खत का मामला देखेगी। काउंसिल ने जजों के खिलाफ 10 शिकायतें खारिज कर दी। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जजेस के खिलाफ झूठी शिकायत के इंदराज पर कार्रवाई का फैसला। झूठी शिकायत के इंदराज पर शिकायत कुनंदा के खिलाफ कार्रवाई होगी। तोशाखाना 2 केस में अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला 12 नवंबर को सुनाया जाएगा। 9 मई के 4 मुकदमात में एटीसी लाहौर ने बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मंगल को बानी पीटीआई से मुलाकात कराने की हिदायत। बानी पीटीआई जिन वकला और फैमिली अरकान से मिलना चाहते हैं उनकी फहरिस्त जमा कराएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अदालत कमीशन तश्कील देगी। इतने तो ट्रैफिक चालान नहीं कटते जितने हम पर पर्चे कट चुके हैं। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज का शिकवा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, अलमिया ये है कि हम जुडिशल कमीशन के रुकन भी हैं और दहशतगर्दी के मुकदमे में मुलजिम भी। मुझ पर वो दफात भी लगाई गई जो गैर मुल्कियों पर लगाई जाती हैं। JUI का बानी पीटीआई से मुलाकात का फैसला। ज़राए के मुताबिक फजल रहमान की 17 नवंबर को वतन वापसी के बाद सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की बानी पीटीआई से मुलाकात मुतवक्के है। पीटीआई की कोयटा में जलसे की कोशिश। रेलवे हॉकी ग्राउंड का मेन गेट सील कर दिया गया। इतराफ में कंटेनर लगा दिए गए। पीटीआई कारकुनों की अंदर घुसने की कोशिश। पुलिस और पीटीआई कारकुनों में तलकलामी। पुलिस की शेलिंग कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। झड़पों, पथराव और गाड़ी की टक्कर से 8 पुलिस एहलकारों समेत 14 अफराद जख्मी। इंतजामिया आज हॉकी ग्राउंड में जलसे की इजाजत देने से इनकार कर चुकी। सोशल मीडिया पर मुहिम चला रही है जिसका मकसद बानी पीटीआई को NRO दिलाना है। उन्हें करप्शन के केसेस का हर सतह पर जवाब देना होगा। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पहले गुलामी नामंजूर, एब्सोल्युटली नॉट, अब शादियाने बजाए जा रहे हैं। पहले तय कर लें आप गुलाम हैं या नहीं। वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने कहा, जो कहते थे हम कोई गुलाम हैं वो आज ट्रंप से उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि बानी पीटीआई को आज़ाद कराएंगे और आज़ादी के बाद वो पाकिस्तान को अमेरिका से आज़ाद कराएंगे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मजीद 2 आईनी पटिशनर दायर। एक पटिशन अख्तर मेंगल, फहमीदा मिर्जा, मुस्तफा नवाज खोकर और दूसरी सलाहुद्दीन एडवोकेट ने दायर की। पटिशन्स में मौक़िफ़ अपनाया गया है आईनी तरमीम में अदलिया की आज़ादी को सल्ब किया गया, मामला फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अब तक 8 दरखास्तें दायर की जा चुकी हैं। अबूधाबी पोर्ट्स कंपनी और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 4 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा मौजूद थे। वज़ीर आज़म से वियान ग्रुप के चेयरमैन की क़यादत में 5 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना था 3 साल में IT बरामदात $25 अरब तक पहुँचाने का हदफ है। 5G मुतारफ़ कराने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। डिजिटल पाकिस्तान के विजन का हुसूल मुमकिन हो सकेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 7वीं NFC अवार्ड को आइन से मुतसादिम करार दे दिया। सूबे की मुकम्मल आबादी के इंदराज जोग्राफिया के बगैर NFC अवार्ड की तौसीक कबूल नहीं। सूबाई वजीर खजाना मुजम्मिल असलम ने वफाकी वजीर खजाना को खत अरसाल कर दिया। लिखा, वजीर आला की ज़ेर सदारत ग्रैंड जरगे ने जिम इजला के बाकी फंड्स अदायगी का मुतालबा किया है। कबायली इजला को कौमी धारे में लाने के लिए माली तौर पर कमजोर सूबे में जम किया गया। 70 साल से महरूम जम इजला को माली तौर पर कमजोर सूबे के हवाले करना चैलेंज है।
جنوبی وزیرستان میں جامع شہادت نوش کرنے والے جوان آبائی علاقوں میں سپرد خاک. نماز جنازہ اور تدفین میں عسکری اور سول حکام، پاک فوج کے جوانوں، شہداء کے لواحقین اور اہل علاقہ کی شرکت. نائب صوبے دار طائب شاہ شہید ضلع ٹانک میں سپرد خاک. لانس نائک گلاب زمان شہید اور لانس نائک مزمل محمود شہید کی کرک میں تدفین. کالعدم بی ایل اے کے دہشت گرد طلعت عزیز نے ہتھیار ڈال دیے. کہا پنجاب یونیورسٹی میں بلوچ کونسل طلبہ کی ذہن سازی میں ملوث ہے. انہوں نے مجھے ہتھیار اٹھانے کے لیے قائل کیا. میں پاکستانی ہوں، پنجابی میرے بھائی ہیں، میں کسی کو نہیں مار سکتا. ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اعتزاز گورایا کہتے ہیں بلوچستان میں انٹیلیجنس ایجنسیز اور سیکیورٹی فورسز کے مشترکہ آپریشن میں 3 دہشت گرد ہلاک اور 2 کو گرفتار کر لیا گیا. صوبائی وزیر عبد الرحمان کھجران کہتے ہیں ریاست کو تسلیم کرنا ہی دہشت گردوں کے لیے بہتر ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف سے ایرانی نائب وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل حجت اللہ قریشی کی ملاقات. 2 طرفہ تعاون پر اظہار اطمینان. مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم. ایرانی نائب وزیر دفاع سیکریٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد علی سے بھی ملے. مشترکہ بارڈر مینجمنٹ اور انسداد دہشت گردی کے اقدامات پر گفتگو. انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف پیس کیپنگ ٹریننگ سینٹر کی سالانہ کانفرنس اختتام پذیر. آئی ایس پی آر کے مطابق اختتامی سیشن میں مندوبین نے کانفرنس کی سفارشات اور تجاویز پر روشنی ڈالی. شرکا نے تربیت کے جدید طریقہ کار، ٹیکنالوجی کے استعمال کو بڑھانے پر زور دیا. شرکا نے پرتپاک میزبانی، تعاون اور عالمی امن کے لیے کوششوں میں پاکستان کے کردار کو سراہا. کینیا کے بریگیڈیئر جنرل جوائس نے صدارت پرنسپل نسی سینٹر راجہ آفتاب کو سونپ دی. پاکستان رینجرز سندھ کی کمان تبدیل کر دی گئی. میجر جنرل محمد شمریز نے ڈی جی رینجرز سندھ کا عہدہ سنبھال لیا. ترجمان رینجرز نے بتایا میجر جنرل اظہر وقاص نے سندھ رینجرز کی کمان میجر جنرل محمد شمریز کے سپرد کی. رینجرز ہیڈ کوارٹر سندھ میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. مقبوضہ کشمیر اسمبلی میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس اتحاد نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرنے کی قرارداد منظور کر لی. بی جے پی ارکان اسمبلی کی پی ڈی پی کی پیش قرارداد کی کاپیاں چھیننے کی کوشش. سارجنٹ ایٹ آرمز نے ہنگامہ آرائی کرنے والے بی جے پی ارکان کو باہر نکال دیا. نریندر مودی کہتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت کشمیر میں دوبارہ آرٹیکل 370 نہیں لگا سکتی. آرٹیکل 370 کی دیوار کو میں نے قبرستان میں گاڑ دیا. غزہ اور لبنان میں 24 گھنٹے میں 100 سے زائد افراد شہید. اسرائیلی طیاروں کی جنوبی لبنان میں 100 سے زائد مقامات پر بمباری، 52 افراد جان سے گئے. لبنان میں ملیشیا کے امن دستے کی گاڑی کے قریب بمباری میں 6 اہلکار زخمی. غزہ میں اسرائیلی بمباری میں 50 فلسطینی شہید. 8 روز میں اسرائیلی فورسز نے مغربی کنارے میں 13 فلسطینیوں کو شہید کیا. ایمسٹرڈیم میں یوروپا لیگ کے میچ کے دوران اسرائیلی فٹ بال شائقین پر حملہ. میچ کے بعد فلسطینی حامی مظاہرین اور اسرائیلی شائقین کے درمیان پرتشدد جھڑپیں. اسرائیلی وزارت خارجہ نے 11 اسرائیلیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی. 2 اسرائیلی فٹ بال شائقین سے رابطہ نہیں ہو پا رہا. ایمسٹرڈیم میں موجود اسرائیلی شہریوں کو ہوٹلوں تک محدود رہنے کی ہدایت کر دی. مفکر پاکستان کی شاعری میں قوموں کی تقدیر بدلنے کا پیغام ہے. علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے نوجوانوں کو طاقتور پیغام دیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم اقبال کی مناسبت سے تقریب سے خطاب. کہا علامہ اقبال کے فلسفے اور خودی کے پیغام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. وزیر اعلیٰ کے پی نے احساس نوجوان اسکیم کے تحت قرضوں کے لیے آن لائن پورٹل کا اجرا کر دیا. بینک آف خیبر کے اشتراک سے 1 ارب کی لاگت سے بلا سود قرضے دیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ کی پشاور میں 3 روزہ ہارس اینڈ کیٹل شو کی افتتاحی تقریب میں شرکت. خطاب میں کہا پاکستان ہماری پہچان ہے، اپنی روایات اور ثقافت کو آنے والی نسلوں کو منتقل کرنا ہے. ثقافتی میلے میں وزیر اعلیٰ نے گھڑ سواری بھی کی. محمد رضوان نے کیچ نہیں ریکارڈ گرا دیا. 6 کیچ لینے کے بعد رضوان نے زیمپا کا کیچ گرا دیا اور 7 کیچ لینے کا ورلڈ ریکارڈ نہ بنا سکے. ریویو لینے پر رضوان اور زیمپا کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل. نسیم شاہ کی گیند پر رضوان نے ایڈم زیمپا کے کیچ آؤٹ کی اپیل کی. زیمپا نے کہا تم لوگ ہر بات پر اپیل کر رہے ہو. رضوان نے زیمپا سے ریویو لینے کا پوچھا اور ہاں کہنے پر ریویو لے بھی لیا، لیکن زیمپا ناٹ آؤٹ برقرار رہے.
परफॉर्मेंस शानदार, जन्मदिन की खुशियां बन गई यादगार। हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीखी फतह के बाद टीम के साथ बर्थडे केक काटा। कौमी पेसर्स गुज़िश्ता रोज 31 बरस के हुए थे। एडिलीड में कामयाबी के बाद कौमी खिलाड़ी स्टेडियम में मौजूद तमाशाइयों के साथ घुल मिल गए। सेल्फियों और तस्वीरों का खूब दौर चला। धमाकेदार बैटिंग करने वाले साइम अयूब ने बच्चों को ऑटोग्राफ भी दिए। बेसबॉल यूनाइटेड अरब क्लासिक में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी। मुत्तहिदा अरब अमारात को 3-10 के स्कोर से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले मैच में बांग्लादेश को 10-0 से शिकस्त दी थी। नौवीं थल जीप रैली में खवातीन रेसर्स में बीना पटेल ने पहली पोजीशन हासिल की। प्रिपेयर्ड कैटेगरी में नादिर मक्सी ने क्वालिफाइंग राउंड का ट्रैक 1 मिनट 34 सेकंड में मुकम्मल किया। दिफाई चैंपियन ख्वाजा तैमूर ने क्वालिफाइंग राउंड का ट्रैक 1 मिनट 39 सेकंड में अबूर किया। स्टॉक कैटेगरी में सैयद आसिफ इमाम ने 1 मिनट 46 सेकंड में ट्रैक मुकम्मल किया। 8 नवंबर स्टेम डे दुनिया भर के मुल्कों में कौमी दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। AIY ग्लोबल इंटरनेशनल के तहत स्टेम डे दिन मनाने का मकसद नई नस्ल में जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ने का जज्बा जगाना और लीडरशिप की सलाहियत परवान चढ़ाना है। आप तालिब इल्म हैं, वालिदैन या फिर उस्ताद या कॉर्पोरेट सेक्टर का कोई इदारा जो इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहता है, वो अभी AIY ग्लोबल की वेबसाइट विजिट करें www.aybyglobal.com और खुद को रजिस्टर्ड कराएं। और सादा जबान, अछूता अंदाज, बर्जस्तगी कमाल की मुनफरिद असलूब के हामिल रिवायत शकन शायर जॉन एलिया को दुनिया से गुजरे 22 बरस बीत गए। उनकी बेखुदी और इंतहाई मुनफरिद लहजा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।